کہ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرا فیصلہ بالکل متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس سے سبق کیا لیا؟ انہوں نے سبق لیا کہ ہم ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ جو خدمت کریں گے وہ اپنے ماں باپ کی کریں گے، سب سے زیادہ ادب کریں گے تو اپنے ماں باپ کی کریں گے، سب سے زیادہ تعظیم و تکریم کریں گے تو اپنے ماں باپ کی کریں گے، سب سے زیادہ محبت اللہ رسول کے بعد کریں گے تو وہ ماں باپ کے ساتھ کریں گے۔ تو پتہ چل گیا اللہ رب ذوالجلال نے یہ دو حکم بیان فرمائے کہ عبادت صرف میری کرنا اور والدین کے ساتھ بعد میں حسن سلوک سے پیش آنا۔ یا اللہ تو بتا کیا وجہ ہے تیرا شکر کرنا، تیری محبت، تیری یہ نعمتوں کا جو شکرانہ ہے وہ ادا کرنا سمجھ میں آتا ہے، تو ماں باپ کی اتنی قدر و منزلت کیوں رکھی گئی ہے؟ تو حریم کبریا سے جواب آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اے بندے ذرا دیکھ تو صحیح، ذرا غور تو کر، تیری ماں ہے، پہلے اس نے بوجھ اٹھائے رکھا، تیرے بوجھ کو برداشت کیا، پھر تکلیف کے مراحل سے وہ گزری، پھر ذرا دیکھ تو صحیح نا 2.5 سال تجھے اپنے سینے سے دودھ پلاتی رہی، ذرا غور تو کر، اے میرے بندے خیال کر، اب بھی اگر تیری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو اپنے آپ پہ غور کر، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ تیری ماں باپ وہ ہستیاں ہیں، وہ عزت کا رشتہ ہے جن کا ہر لمحہ احترام اور ادب کرنا تجھ پر فرض ہے۔ یا اللہ اور کوئی بتا، تو میرا رب فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو، جہاں تم میرا شکر ادا کرو وہاں میرا شکر ادا کرنے کے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا۔ بعض لوگ جو ہے نا ہمارے خطبہ، ہمارے علماء ماں کی شان کو بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ماں کی شان بیان کرو، پر یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ماں کی شان بھی بیان کرو، باپ کی شان کو بھی بیان کرو۔ قرآن اور فرمان مصطفیٰ کو پکڑ کے دیکھو، ان کا مطالعہ کر کے دیکھو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ماں باپ کی عزت کا تذکرہ تعظیم کا آیا وہاں ماں کی عظمت کا بھی پیغام آیا ہے، باپ کی عظمت کا بھی پیغام آیا ہے۔ آج بیٹا جوان ہوتا ہے نا تو بیٹے کو گاڑی اللہ دے دے تو گاڑی کے پیچھے بیٹا لکھواتا ہے یہ میری والدہ کی دعا ہے۔ میں نے کہا بھائی باپ کی غلطی کیا ہے؟ حالانکہ باپ کو ذرا دیکھ تو صحیح نا، باپ کی محنت پہ غور تو کر، باپ نے تیری فیسیں دی ہیں، باپ نے تیری کالج یونیورسٹی کے خرچے اٹھائے ہیں، باپ نے تیرے لیے بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں، اور تپتی دھوپ کے اندر کڑک دھوپ میں تیرے لیے کاروبار کر کے، دکان پہ بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے، مزدوری کر کے، چھاپڑی سر پہ اٹھا کے، محنت کر کے تجھے سکول پڑھایا ہے، تیرے لباس کا بندوبست کیا ہے، تیری خوراک کا انتظام کیا ہے، تیری عزت کا انتظام کیا ہے، تجھے اچھے سکول کالج یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے، تیری فیسیں بھری ہیں، اور آج تو کہتے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اور میں نے کہا اگر تو نے لکھنا ہی ہے نا تو اس طرح نہ لکھ، یہ ستم نہ کر، بلکہ لکھ یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ماں کی عظمت کو اکیلا تنہا بیان نہیں کیا تو پھر تو کیوں کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے والدین کی عظمت کو بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یا اللہ ان سے کلام کرنے کا کوئی طریقہ تو ہی سمجھا، ہم انسان ہیں شاید غلطی کر جائیں، تو ہی بتا۔ تو حریم کبریا سے جواب آتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ اگر تم اف کرو گے نا، صرف اف ہی کر دو، کچھ نہ کہو، اف اتنے جملے کہہ دو گے تمہارے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان پہ جو گزرے گی وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور پھر میرے رب نے بولنے کا، ماں باپ سے بولنے کا طریقہ خود سمجھایا، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور جب تو ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرے تو پھر میٹھے میٹھے جملے ان سے بول، میٹھا میٹھا انداز اختیار کر، ان کے سامنے مسکراہٹ اپنے چہرے پہ رکھ، تاکہ تیرا منہ بنا ہوا تیرے منہ پہ پریشانی کو دیکھ کے ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ تو مسکرا کے ان سے گفتگو کر تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ پہنچے، وہ کسی اور پریشانی سے نہ گزریں۔ بڑھاپے کی پریشانی سے تو وہ گزر ہی رہے ہیں، تکلیف کی پریشانیوں سے تو وہ گزر ہی رہے ہیں، کہیں وہ تیرے دکھ کو بھی محسوس کر کے مزید تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اپنے ماں باپ کی رضا کا خیال کر۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا رضی الرب فی رضی الوالد، سخت الرب فی سخت الوالد۔ اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو میرا رب ناراض ہے یا راضی ہے تو وہ دیکھ لے، اگر اس کا باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اور اگر اس کی ماں اس کا باپ ناراض ہے تو پھر رب بھی ناراض ہے۔ یا اللہ ماں کے بارے کیا ہے؟ قربان جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی رضا کو رب کی رضا کہا ہے۔ توجہ چاہوں گا اس جملے پہ ذرا غور کرنا، حضور نے باپ کی رضا کو رب کی رضا کہا ہے، اور جب ماں کی باری آئی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت میرے رب نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب خود ذرا توجہ کریں، جنت عظمت والی ہے یا خدا کی رضا عظمت سے زیادہ رکھتی ہے؟ جی بولے ذرا، جنت کی بہت بڑی برکت ہے ماشاءاللہ۔ ظہور اللہ صاحب ہمارے بھائی تشریف لائے صاحب، آپ بولیں جنت زیادہ قیمتی شے ہے یا اللہ کی رضا؟ اللہ کی رضا ملے گی تو جنت ملے گی نا، اگر اللہ راضی نہ ہوا تو پھر جنت۔ اچھا اللہ کیسے راضی ہے؟ اللہ راضی ہے باپ کے راضی ہونے سے۔ یہ عظمت والدین کو ذرا سمجھیں، باپ کی رضا ہے تو رب راضی، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب۔ ماں کو جتنا چاہے تم راضی کرتے رہیں، اور یہاں میں ایک فقہ کا مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں۔ ماں باپ بڑی عزت والا رشتہ ہے، ایک مقام ایسا آ جائے کہ ایک ہی وقت میں ماں بھی حکم کر رہی ہے اور باپ بھی حکم کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں، اب ماں کی بات کو مانا جائے گا یا باپ کی بات کو؟ کیونکہ ماں بھی بڑی شان والی، والد کے بھی بڑا مقام، ماں باپ دونوں عظمت والی ہستیاں ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی گنجائش، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی وقت میں ماں باپ تمہیں حکم دیں تو باپ کے حکم کی عدولی نہ کرنا بلکہ باپ کی فرما برداری کرنا۔ ماں کا حکم بعد میں، جب دونوں کے حکم ایک وقت میں آئیں تو پھر باپ کی رضا کو سامنے رکھنا، ماں کو چھوڑ دینا، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ باپ کی عزت کی آڑ میں ماں کی بے عزتی کی جائے، اس کی بھی اجازت مصطفیٰ نے نہیں دی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے بتایا تعظیم میں بڑا زیادہ رتبہ باپ کا، ادب اور محبت میں مقام ماں کا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کی رضا رب کی رضا اور ماں کی رضا جنت، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس مصطفیٰ نے جنت کو عرش اعظم سے سدرہ سے اوپر جنت وہاں سے اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، اسی محبوب نے اعلان کیا ہے کہ یاد رکھنا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن یہ ملے گی تب جب رب کی رضا موجود ہوگی، اور رب کی رضا ملے گی باپ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے اور مرجع الاولیاء ہوئے، آپ کا بڑا مقام اور آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اپنی والدہ کو، امی جان اگر اجازت دے تو میں علم دین نہ سیکھا ہوں، میں اللہ کی رضا کو تلاش کر لوں، اللہ کا قرب مل جائے مجھے، میں ریاضت کے لیے باہر نہ چلا جاؤں۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، باپ کا سایہ سر پہ موجود نہیں ہے، تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ حضرت باعث نے ہاتھ باندھے ماں کے سامنے، کہا ماں ایک تیرے حق ہیں اور ایک میرے رب کے حق ہیں، اگر تو اپنا حق مجھے معاف کر دے تو میں رب کو راضی کر لوں،
توجہ ہے؟ میں رب کو راضی کر لوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے حق معاف کرتی ہوں، تو اپنے رب کو راضی کر لے۔ حضرت باعزی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، جنگل بیابان میں چلے گئے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ گزرتے گزرے 1 2 3 4 5 7 10 12 سال گزر گئے۔ 12 سال بعد حضرت باعزی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستام اپنے علاقے سے گزرنے لگے، دل میں خیال آیا 12 سال ہو گئے ماں کی تو خبر ہی نہیں لی، پتہ نہیں ماں زندہ بھی ہے یا نہیں، ماں دنیا میں ہے یا چلی گئی۔ کیسے چلو میرے دل میں خیال آیا کہ میں چلتا چلتا باپ ماں کی خبر بھی لیتا چلو، باپ ویسے دنیا سے چلے گئے، والد کا سایہ نہیں ہے۔ اب میں رات کی تاریکی تھی، دروازے پہ گیا، دروازے پہ میں نے دستک دی، جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی با یزید بیٹے ٹھہر جا میں آ رہی ہوں۔ رات کی تاریکیاں، دروازے پہ 12 سال کے بعد دستک ہوئی، آواز دی بیٹے با یزید ٹھہر جا میں آ رہی ہوں۔ حضرت باعزی بستامی کہتے ہیں میں حیران ہوا، 12 سال بعد میں نے دروازہ کھڑکایا، میری ماں کو پھر بھی پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا با یزید دروازے پہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت باعزی بستامی رضی اللہ تعالیٰ جب دروازہ کھلا اندر داخل ہوئے، ماں کو سلام کیا، ماں نے ماتھا چوما۔ جب ماں بیٹی کا ماتھا چومتی ہے نا، پھر وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ جو منظر ہوتا ہے، وہ اس کی منظر کشی کرنا بڑا مشکل لفظوں میں ہوتا ہے۔ حضرت باعزی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما، کہا ماں تو نے مجھے 12 سال بعد بھی پہچان لیا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں؟ باعزی بستامی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کہتی بیٹے جب تو دروازہ 12 سال پہلے کھٹکھٹایا کرتا تھا نا، تو یہ آواز جو تیری تھی نا، یہ میرے دل میں نقش ہو گئی تھی، یہ میرے دل میں نقش ہو گئی تھی، اور آج 12 سال بعد وہی آواز میرے دل میں آئی، وہ کانوں میں آئی، میرے دل نے محسوس کی، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اور کوئی دروازے پہ دستک دینے والا نہیں، یہ آج اگر دروازے پہ کوئی دستک دینے والا ہے تو یہ با یزید ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت باعزی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں دوستو، آج بھی جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہے نا، جن کی مائیں موجود ہے، باپ موجود ہے، باپ اس وقت تک سوتا نہیں جب تک بیٹا آ نہیں جاتا، باپ انتظار کرتا ہے، ابھی میرا بیٹا عرفان نہیں آیا، ابھی میرا بیٹا عمران نہیں آیا، ابھی میرا فلاں بیٹا نہیں آیا، اور ماں کی تو حد ہے، ماں کے دل میں جو مامتا ہے وہ کہیں اور کسی رشتے میں نہیں ہے۔ ماں رات کے 3 بھی بج جائیں، بیوی بھی سو جاتی ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں، لیکن ماں چارپائی پہ بیٹھی ہے، شدید قسم کی سردی ہے، اور اپنے رب سے دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ میرے پپو نو خیریت نہ لے امی، یا اللہ میرے مٹھو دی خیر کری، یا اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے فرمانا۔ ماں انتظار بھی کرتی چلی جا رہی ہے، دعاؤں کے انبار بھی لگاتی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ محبت کرو، ان کی تعظیم کا رشتہ مضبوط کرو۔ میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کو مدینہ منورہ نہ لے چلوں؟ چند گھڑیوں کے لیے گفتگو میں نے مختصری کرنی ہے، چند گھڑیوں کے لیے مدینہ منورہ چلیں، اور مسجد نبوی کا ماحول، ہمارے یہ بھائی حاجی صاحب بیٹھے ہیں تمہارے پاس دونوں اطراف، ان سے پوچھیں ذرا آج بھی مسجد نبوی کا ماحول کیا ہے؟ اور جب مسجد نبوی کے نمازی ابو بکر ہوں گے، جب مسجد نبوی کے نمازی حضرت فاروق یا عمر فاروق جیسے ہوں گے، جب مسجد نبوی کے نمازی حضرت عثمان غنی جیسے نمازی ہوں گے، جب مسجد نبوی کے نمازی حضرت شیر خدا مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ جیسے نمازی ہوں گے، جہاں حضرت بلال، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ ایسے جلیل القدر صحابی جہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حاوی الفتاوی کے اندر اس بات کو نقل کرتے، اور کون علامہ جلال الدین سیوطی؟ عام بندہ نہیں، عام مولوی نہیں، عام نمازی نہیں، عام مفسر نہیں، عام محدث نہیں، یہ وہ امام ہے جس نے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ اپنے اور میرے تیرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب حاوی الفتاوی میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضور اپنے حجرے سے نکلے، سے مسجد نبی میں آئے، مسجد نبی میں جمع غفیر تھا صحابہ کا، حضور نے ٹھنڈا سانس لیا، حضور نے
ٹھنڈا سانس لیا، آہ بھری. صحابہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے ٹھنڈا سانس لیا ہے، پریشان ہے. حضور نے فرمایا آج مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں. میرے اور تیرے نبی نے فرمایا آج مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کیا وجہ؟ کہا میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، میرا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. میرے رب نے مجھے در یتیم بنا کے بھیجا ہے، دنیا میں در یتیم بنا کے مبعوث فرمایا. اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میری اماں بھی رخصت ہو گئی، اور جب میں 8 سال کا ہوا تو ابو طالب جیسی مشفق چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر کبھی میں کانٹوں سے گزرا، کبھی اوجریاں میرے اوپر پھینکی گئی، کبھی میرے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیا گیا، کبھی میرے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی میں عرش پر، کبھی میں فرش پر، کبھی فکانہ کو بقاب قوسین کی بلندیوں پر، کہاں کہاں سے میں نہیں گزرا، لیکن آج مجھے اپنے ماں باپ یاد آ گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سن لو، میں انا اصلی صلاۃ العشاء، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں آمنہ الماری میں کھڑکی میں کھڑی ہو کے، چلمن میں کھڑی ہو کے آواز دیتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد میری بات سن، تو میں نماز عشاء چھوڑ کے چلا جاتا اور جا کے اپنی امی کی بات کو سن لیتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ میری امت کو، میرے آنے والے قیامت تک کے غلاموں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ کائنات میں سارے عمل بڑے بڑے ثواب کے حامل ہیں. روزے سے ثواب ملتا ہے، نماز سے ثواب ملتا ہے، صدقے سے ثواب ملتا ہے، خیرات سے ثواب ملتا ہے، سارے کام، حج و عمرے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے جو ادا کرنے سے خدا ملتا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے، اور جس کو خدا مل جاتا ہے اس کو ساری کائنات کی نعمتیں میرا رب عطا فرما دیتا ہے. دوستان ذی وقار، آئیے آج اس بات کا ہم عہد کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی راضی کریں گے، اپنے والدین کی رضا کو حاصل کریں گے. اور آج بھی آپ غور کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے ماں باپ کو راضی کیا ہے نا، جنہوں نے ماں باپ کی رضا کو حاصل کیا ہے، اللہ نے آج بھی اس دور میں بھی ان کو عزتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے. آج بھی اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں. اور پھر یہاں ایک بات کرتا چلوں، ماں باپ کا حق صرف دنیا میں نہیں ہے کہ زندہ رہیں تو ماں باپ کا حق ادا کرو، نہیں. ماں باپ کے مر جانے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد، آنکھیں بند کر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہے. بات بندے سمجھتے ہیں، ماں باپ کا حق ختم ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، حق ختم ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بتائیے کہ مر جانے کے بعد، دنیا چھوڑ جانے کے بعد ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا یا بیٹی، بیٹی پردے کے ساتھ، بیٹا شریعت کو بجا لاتے ہوئے غیر شرعی کوئی کام نہ بیٹی کرے نہ بیٹا کرے، اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر پہ جائے، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، گزرے ہوئے ہفتے کے صغیرہ گناہ میرا رب معاف فرما دے. یا رسول اللہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں تو گزرے ہوئے ہفتے کے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ، جو آپ کے روضہ انور کی زیارت کرے اس کو بھی کچھ ملتا یا نہیں ملتا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. دنیا والوں سن لو، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو میرا روضہ انور پہ حاضری دے گا مجھ محمد پہ واجب ہو جائے گا کہ میں اپنے امتی کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. دوستان ذی وقار، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور روضہ رسول اپنے آقا کی قبر کا دیدار کرنے کے لیے حاضری پہ میرا رب، میرے محبوب قیامت کے دن شفاعت کا ذمہ اٹھا رہے ہیں. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کو راضی کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی محبت کر کے زندگی گزار لیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو
طالب علم میرے جیسا جس نے کوئی خطا کی ہو وہ آج بھی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کی روحانی خدمت کرے۔ یہ میں اور آپ جو بیٹھے ہیں نا، ہمارے بھائی عاطف صاحب، بھائی شاہد ولانا صاحب، دیگر منتظمین نے جو اہتمام کیا ہے نا، یہ اس لیے کیا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اچھا، ماں باپ کی خدمت تو ہر بندہ کرتا ہے نا، یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر ماں باپ کی خدمت تو ہوتی نہیں سکتی، تو پھر ان کی خدمت کا طریقہ کیا ہے؟ تو شریعت میں یہ سونا طریقہ رکھا کہ ان کی روحانی خدمت کرو، ان کی روحانی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں دنیا سے چلے جائیں پھر ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں، اور یہ شرط نہیں کہ بندہ 1000 ہو، یہ شرط نہیں کہ بندہ 500 ہو، یہ شرط نہیں۔ اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں تو آپ خود ہی مقدور قرآن کی آیات پڑھو، دعا کر کے ایصال ثواب کر دو، اللہ ان کی روحانی خدمت تم نے جو کی ہے وہ قبول فرمائے گا اور ان کو درجات بلندی عطا کرے۔ اور اگر تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تم 1000 2000 5000 بندہ بلا کے ان کو کھانا کھلا کے ان کی خدمت بھی کر سکتے ہو تو پھر بلاؤ۔ بعض بندوں کا اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی ختم کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام، یہ وہ کسی مسجد میں خرچ کر دیتے، کسی فلاں جگہ دے دیتے، کسی فلاں جگہ دے دیتے۔ تو میں آپ کو حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سناتا ہوں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، میں نے بڑا غور کیا ہے، میں نے بڑا دیکھا ہے، میں نے بڑا ٹٹولا ہے قرآن و حدیث کو، لیکن مجھے جو اس سے تعلیم ملی ہے، مجھے یہ تعلیم ملی ہے کہ اگر رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ۔ جو کثرت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کو اپنا قرب جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ اس لیے دیکھ لیں اولیاء کاملین کا یہ وتیرہ رہا ہے، اگر وہ دنیا پہ ہیں تب بھی، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے مزارات پہ آج بھی لنگر جاری ہیں، وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں اس بات کو توجہ رکھے، بالکل ذہن نشین رکھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر سال، علماء بیٹھے ہیں، ہر سال آپ 2 مینڈے قربان کرتے عید کے موقع پر، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی غریب، تھوڑے سے بندے بولے، علامہ صاحب بولیں، آپ نہیں بولے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کے غریب لوگوں۔ یار کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ، حضور نے 14 صدیاں پہلے مجھے اور تجھے یاد رکھا ہے، لیکن ہم کیسے غلام ہیں، ہم اپنے آقا کو یاد نہیں رکھتے۔ حضور علیہ السلام 2 مینڈے قربان کرتے، آخری سال آپ نے 100 اونٹ قربان کیا، 100 اونٹ۔ حضور علیہ السلام خود بھی تو 1 مینڈا قربان کر سکتے تھے کہ میرے اوپر 1 قربانی واجب ہے، 100 اونٹ نہیں ہے، لیکن 100 اونٹ قربان کیا، 63 اونٹ حضور نے خود ذبح کیے۔ اور حالت پتہ کیا ہے، ہر اونٹ ایک دوسرے کو ٹکر مار کے خود حضور کے سامنے لیٹتا کہ پہلے مجھے چھری حضور اپنے ہاتھ سے چلائیں۔ یار جس نبی کی حیات جانور بھی کرتے ہیں، میں اور تو غلام ہو کے کیوں نہیں کرتے؟ اور جو کرتا ہے اللہ ان کو عزت عطا کرتا ہے۔ حضور نے 63 اونٹ دیے۔ شارحین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ تھا حضور نے بتا دیا میری ظاہری زندگی 63 سال ہے، باقی 37 اونٹ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیے۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے ساری زندگی 2 مینڈے اور آج 100 اونٹ؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے شیر خدا سن لو، میں نے 100 اونٹ قربان کیا، ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی طرف سے، 699 قربانیاں امت کے غریب لوگوں کی طرف سے۔ میں نے کہا 14 صدیاں پہلے اگر غریب امتیوں کو قربانی کا ثواب پہنچ گیا ہے تو آج اس دور میں چودھری ظہور الہی یا عاطف گل صاحب یا کوئی بندہ حضور کا غلام ختم پاک کے اہتمام کر کے کھانا پکا کے لنگر کھلا کے اپنے ماں باپ کی روحانی خدمت کرتا ہے تو اللہ ان کو بھی
یہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ ساری طاقتیں رکھتا ہے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم، یہ جملہ سمجھے، ہر دم ہر دم ہر دم رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کی تعظیم، ان کی جتنی عزت عظمت کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، وہ بجا لائیں۔ اپنے بڑوں کا ادب کریں، معاشرے کے بڑے لوگ جن کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ان کی عزت کریں، ان کی جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کریں۔ اور یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کسی کی عزت کرتا ہے نا اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، جو عزتیں تقسیم کرتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے بھائی مہر خلیل صاحب کو، ان کو اللہ تعالیٰ درجات بلندی نصیب فرمائے، ان کو جوار رحمت جو جگہ عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے عاطف نے، بچوں نے یہ ختم پاک کا اہتمام کیا ہے، یقیناً آج بھی وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی روحانی خدمت کا انتظام کرتے ہیں، ان کی روحانی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ بڑے ایسے بیٹے خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کی طرف سے مسجد کی بھی خدمت کرتے ہیں، بڑے ایسے خوش نصیب ہیں جو مدارس کی خدمت کرتے ہیں، جو غریب بیوہ یتیم نادار لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ معاشرے میں اچھے لوگ ہیں آج بھی، ہر وقت مایوسی کا رونا نہیں رونا چاہیے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور اللہ کے بندے بڑے بڑے سونے موجود ہیں جو دنیا میں رہ کے زندگی دین کی خاطر دین پہ عمل کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آشیانے کو آباد رکھے اور اس کے مکینوں کو حضور کا سچا غلام بنائے۔ آپ جتنے معززین علاقہ تشریف لائے، میں نام لوں تو وقت بڑا درکار ہے، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو بس ایک التجا کروں گا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے مطابق گزارنا شروع کر دو۔